جب تم اپنے ادھورے خوابوں، نامکمل خواہشات کی تکمیل یا اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ کی غیبی مدد کے منتظر ہو اور تم ہر ممکن کوشش، ہر ممکن تدبیر کرتے ہو، لیکن کہیں سے بھی مدد کے کوئی آثار نظر نہیں آتے، تو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، بے شک اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے عرش سے مدد کے تمام دروازے کھل جائیں اور تمہاری ناممکن دعاؤں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے کن فرما دے، تو اللہ سے بڑے بڑے گمان رکھا کرو، بے شک اللہ انسان کے ساتھ اسے گمان کے مطابق معاملہ فرماتا ہے، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وہ جو تمہاری شہ سے قریب تر ہے، وہ جسے ہر تکلیف میں تم پکار سکتے ہو، وہ جو تمہیں کبھی بھی دھتکارتا نہیں، وہ جس نے تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑا۔ اگر دنیا کا یہ نظام ہے کہ خزاں کے بعد بہار ہے، تو آپ کی زندگی کا نظام اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کیونکہ سب سے بہترین چیزیں انسان کے لیے مخصوص کی گئی ہیں۔ آپ کے حصے کی بہترین چیزیں اگر ابھی تک نہیں ملی تو جلد ہی مل جائیں گی۔ اللہ بڑا فیاض ہے، وہ کسی کو محروم نہیں رہنے دیتا۔ اگر اللہ کو پانے کا سفر آسان ہوتا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی نہ جاتی۔ ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، کوئی بات نہیں، قدم لڑکھڑاتے ہیں، کوئی بات نہیں، دل گھبراتا ہے، کوئی بات نہیں، رونا بھی آتا ہے، کوئی بات نہیں، مگر اس سب کے بعد بھی تمہارا بھروسہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ چلتے چلتے تھک بھی گئے ہو، قدم نہیں رکنے چاہیے۔ روتے بھی ہو تو اللہ سے اس کا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، اور یہیں پہ اللہ کو اس کے پیارے بندے ملتے ہیں، وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں اور وہ جو گر کر بھی بھٹکتے نہیں، اور یہ یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتا ہے، کیونکہ اللہ خالص نیتوں والوں کا ایمان ضائع نہیں کرتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے۔ وہ سب کچھ ناممکن دکھا کر ہی تو ممکن کے کرشمے دکھاتا ہے۔ اسی لیے جب تمہیں لگے کہ اب ہر راستہ بند ہو گیا ہے، اب میں اور نہیں سہ سکتا، تو اپنے آپ کو اور مضبوط کرو، صبر کو تھام لو، کیونکہ جہاں اس کے بندے کا گمان اور برداشت ختم ہو جاتا ہے تو وہیں سے ہی وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے، یا پھر اس سے بھی بہتر راستہ دکھا دیتا ہے، یا پھر تمہارے دل کو سکون دے دیتا ہے، ایسے محبت کرتا ہے کہ تم پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو کر کھڑے ہو جاتے ہو۔ اللہ والوں کے پاس بڑی بڑی خوشیاں ہوتی ہیں، اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہیں، یہ کشتیاں آپ کی بھی بہت کام آئیں گی۔ اور اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو وہ لامعلوم سے ہی کوئی اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور نہ ہونے سے ہی ہونا نکال دیتا ہے۔ جب نوح علیہ السلام شکست اپنے سامنے دیکھتے تھے، تب آپ نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو اللہ نے ان کی مدد کیسے کی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی، اور آپ کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اسی طرح ہر مشکل، ہر دکھ تمہاری تباہی بن کر نہیں آتا۔ اب تمہارے لیے جلد اللہ کی مدد آئے گی، اب معجزہ ہوگا اور تمہاری کہانی مکمل ہو جائے گی۔